دوستو اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی ہزاروں داستانیں سنی ہوں گی، تاریخ ایسی خونریز کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کی کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک ایسی قوم جو دشمن کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو دفناتی نہیں تھی، بلکہ وہاں سے ایک ایسی وحشت ناک رسم شروع ہوتی تھی جسے سن کر آج کی مہذب دنیا کانپ اٹھے۔ وہ دشمن کے سر کی کھال اتار کر اس سے رومال بناتے تھے اور انسانی ہاتھوں کی کھال سے اپنے تیروں کے لیے دستانے تیار کرتے تھے۔ یہ کسی ڈرونی فلم کا اسکرپٹ نہیں، بلکہ وسطی ایشیا کے ان بے رحم جنگجوؤں کی سچی تاریخ ہے جنہیں سیتھینز کہا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موت کو ایک ہولناک فن آرٹ بنا دیا تھا۔ آخر یہ قوم کون تھی؟ اور انسانی کھال سے چیزیں بنانا ان کے لیے طاقت اور غلبے کی علامت کیوں تھا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ آج سے تقریباً 2800 سال پہلے 900 قبل مسیح میں دنیا کے نقشے پر ایک ایسی خانہ بدوش قوم ابھری جس نے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت کی نئی مثالیں قائم کیں۔ سیتھین قوم کا کوئی مستقل گھر نہیں تھا، ان کا گھر ان کی ذہن تھی۔ وہ جنوبی روس اور یوکرین کے وسیع میدانوں میں حکمرانی کرتے تھے۔ تاریخ دان ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ یہ قوم اتنی ماہر تھی کہ چلتے گھوڑے سے پشت کی طرف مڑ کر ایسا نشانہ لگاتی تھی کہ دشمن کو بچنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ سیتھین قوم کے نزدیک جنگ صرف فتح کا نام نہیں تھی، بلکہ دشمن کو ذلیل کرنے کا نام تھی۔ ان کی سب سے خوفناک روایت اسکیلپنگ تھی، یعنی دشمن کے سر کی کھال اتارنا۔ وہ اس کھال کو نرم کر کے اس سے رومال بناتے تھے اور اپنے گھوڑوں کی باگوں پر لٹکاتے تھے۔ جس جنگجو کے پاس جتنے زیادہ انسانی کھال کے رومال ہوتے وہ اتنا ہی بہادر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کے دائیں ہاتھ کی کھال ناخنوں سمیت اتنی مہارت سے اتارتے تھے کہ اس سے اپنے تیروں کے لیے ترکش اور دستانے بنا سکیں۔ ان کے لیے انسانی چمڑا کسی عام جانور کے چمڑے سے زیادہ مضبوط اور سفید ہوتا تھا۔ یہ ان کا فخر تھا، ان کے غلبے کی علامت تھی۔ سیتھین صرف وحشی نہیں تھے، وہ سونے کے کام کے ماہر بھی تھے۔ ان کی قبروں سے آج بھی ایسے سونے کے زیورات ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن ان کا ایک اور مشغلہ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کو سونے کے پیالوں میں بدلنا تھا۔ وہ کھوپڑی کو صاف کر کے اس پر چمڑا منڈیتی اور اندر سونے کی تہ لگاتے تاکہ اس میں شراب پی سکیں۔ ان کے نزدیک یہ عمل دشمن کی روح پر قبضے کے برابر تھا۔ سیتھین قوم صرف مرد جنگجوؤں تک محدود نہیں تھی۔ ان کا خاندانی نظام حیران کن حد تک جدید تھا۔ یہاں کی خواتین صرف گھر نہیں سنبھالتی تھیں، بلکہ مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتی تھیں۔ انسان قدیمہ کی کھدائیوں نے دنیا کو اس وقت حیران کر دیا جب ایسی خواتین کی قبریں ملیں جنہیں ان کے ہتھیاروں، ڈھالوں اور خنجروں کے ساتھ دفنایا گیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ یونانی داستانوں میں مشہور ایمیزونز یعنی طاقتور خواتین جنگجوؤں کا تصور دراصل انہی سیتھین خواتین کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ دوستو، یہ لوگ صرف طاقت کے زور پر نہیں بلکہ دماغ سے لڑتے تھے۔ وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے ماہر تھے۔ ان کی مشہور زمانہ اسکوچڈ ارتھ پالیسی دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جب کوئی بڑی فوج ان پر حملہ کرتی تو یہ پیچھے ہٹتے جاتے اور راستے میں آنے والی تمام فصلیں اور گھاس جلا دیتے اور کنووں میں زہر بھر دیتے۔ دشمن کی فوج بھوک اور پیاس سے تڑپ کر خود ہی دم توڑ دیتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جنگجو جڑی بوٹیوں کے استعمال سے بھی واقف تھے۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ یہ لوگ اپنی مذہبی رسومات اور تھکن مٹانے کے لیے مخصوص جڑی بوٹیوں جیسے بھنگ کا دھواں استعمال کرتے تھے۔ ان کے ہاں دوستی اور وفاداری کا معیار بہت بلند تھا۔ جب دو جنگجو دوستی کا عہد کرتے تو وہ ایک پیالے میں اپنا خون ملا کر شراب پیتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ان کی جانیں ایک دوسرے کے لیے وقف ہیں۔ 200 قبل مسیح تک آتے آتے یہ خوفناک اور پراسرار قوم تاریخ کے صفحات میں کہیں کھو گئی، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی وحشت ناک داستانیں آج بھی ہمیں انسانی فطرت کے اس سیاہ پہلو سے آگاہ کرتی ہے جہاں طاقت کا اظہار انسانیت کی تذلیل بن جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیتھین قوم واقعی وحشی تھی، یہ سب کچھ صرف اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کی ایک سوچی سمجھی چال تھی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان چھپے ہوئے صفحات کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ.